السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی تھرڈ بیچ کی تھرڈ منتھ کی فرسٹ کلاس ہے، اور آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ حضرات کا امتحان لیں گے، آپ حضرات سے کچھ چیزیں پوچھیں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سستی اور کائلی کا شکار ہو گئے، جس وجہ سے آج ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم آپ کا جو ایگزام لیں گے، جو اورل ٹیسٹ لوں گا میں، اس میں کیا کیا چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی، جیسے کہ اس سے پہلے یہ بتا چکا ہوں، اور یہ چیزیں آپ تمامی حضرات کے علم میں، لیکن ایک بار تو اور تازی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں آج جو ہم پڑھیں گے، عقائد مسائل سیرہ کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عقائد کے اندر ہم کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے سبق کو، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے کی چیزوں کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے، جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کوئی سوال کرنا چاہ رہے السلام ہیں آپ؟ علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب آواز آہستہ ہے۔ اچھا، میری آواز آہستہ آ رہی ہے؟ اوکے، رکیے میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا، آواز آہستہ آہستہ ہو گئی، ابھی تک تو تیز تھی۔ یہ کمپیوٹر دو مرتبہ لائٹ چلی گئی، جس وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا۔ چلیے، جزاک اللہ، شکریہ۔ اب ٹھیک ہے، ابھی ابھی آ رہی ہوگی برابر، اور پیچھے سے کوئی ڈسٹورشن تو نہیں ہے؟ ابھی کلیئر ہے آواز بھی، دوسری چیز ہے؟ چلیے، دیکھیے، ہم پڑھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال۔ تو اس سے پہلے ہم عقیدے کے اندر یہ پڑھ رہے تھے، اوپر سے اگر آپ بات چل رہی ہے کہ آخری عقیدے جو مین مین عقیدے ہیں وہ ہمیں کیا کیا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو قیامت کے قریب قریب کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو اس میں سے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور ایک پرانے نبی جو پہلے دنیا میں آ چکے تھے، جیسے کہ ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے، دوبارہ وہ انشاءاللہ آئیں گے اس امت کے اندر۔ اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے آسمانوں پر، دوبارہ ان کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ، ان کو صلیب پر چلایا نہیں گیا ہے، ان کو مارا نہیں گیا کہ ان کا قتل نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ کرسچن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ اس وقت آسمان پر زندہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا بیان ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے، ولیکن شبیہ لہم، لیکن لوگ ان کے بارے میں شبہ کا شکار ہو گئے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو جسم سمیت، ایسا نہیں کہ صرف روح، بلکہ جسم سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں ابھی لائے ہیں، نہیں لائیں گے، نہیں ابھی نہیں لائے ابھی تک۔ جو لوگ اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جو لوگ اپنے آپ کو مہدی بولتے ہیں، وہ آج کل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ہیں، لیکن ریئلٹی کیا ہے؟ ابھی تک یہ نہیں لائے ہیں تشریف، انشاءاللہ قیامت سے پہلے پہلے تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں، ایک دھوکہ یہ بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں ایک ہیں، جیسے کہ اس وقت شکیل بن حنیف اور دیگر فتنے وہ یہ کہتے ہیں یہ دونوں شخصیتیں ایک ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ریئلٹی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی الگ ہے، حضرت مہدی بھی الگ ہے، اور دونوں آئیں گے۔ حضرت مہدی پہلے آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ ان کے بعد آئیں گے۔ حضرت مہدی محمد بن عبداللہ بھی ظاہر ہوں گے، اور وہ ابھی تک یہ بھی ظاہر نہیں ہوئے، دونوں کے دونوں ظاہر نہیں ہوئے ہیں، تو دونوں کے دونوں انشاءاللہ قیامت سے پہلے پہلے آئیں گے۔ قرآن مجید میں جس عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک ذکر بھی ہے، جو دنیا میں دوبارہ تشریف لانے والے ہیں، وہ ابھی یعنی اس وقت جو ہمارا بھی تقریباً 2024 چل رہا ہے، 1445 سمجھ لیجئے کہ ابھی یہاں پر چل رہا ہے، تو ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں۔
حدیث پاک میں جس حضرت مہدی کے قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے پہلے دنیا میں ظاہر ہونے کی خوشخبری آئی ہے، وہ بھی اس تاریخی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے ابھی تک۔ نہ حضرت عیسیٰ آئے نہ حضرت مہدی آئے ہیں۔ پہلے حضرت مہدی آئیں گے، اس کے بعد پھر فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، ایک زمانے کے اندر وہ 7 سال تک رہیں گے، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ جہاد قیامت تک کے لیے ہے، جب اس کا موقع ہوتا ہے تو اس کے شرائط کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے تک جاری اور ساری ہے۔ قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تصوف اور سلوک اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور دل کی گندگیوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف اور سلوک کیا ہے؟ تصوف یعنی بزرگوں سے تعلق جوڑنا، قائم کرنا، یہ سب چیزیں بھی گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی چل رہی ہے۔ تصوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اچھے بندے سے اپنا تعلق جوڑ لینا اور پھر اس کو اپنے بارے میں بتاتے رہنا، تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے کہ آپ کو کس طریقے سے آگے کی لائف گزارنی ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کسی بزرگ کو خدا ہی بنا لینا، سب کچھ اسی کو سمجھنے لگ جانا، یہ بری چیز ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا بہترین ذریعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام و سلف صالحین کی تفسیر ہے۔ اپنی رائے سے انسان کو تفسیر کرنے سے بچنا چاہیے۔ تفسیر کے اندر بھی احتیاط ہمیں برتنی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے من سے من گھڑت تفسیر ہم کر لیں اپنے طور پر، بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہے، اور صحابہ کے بعد جو سلف صالحین جو ان کے قریب کے زمانے کے لوگ ہیں، انہوں نے ہم تک جو تفسیریں بیان کی، ان تفسیروں کے مطابق چلنا چاہیے، اپنے طور پہ کوئی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر عقیدے میں یہ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان مرے گا تو مرنے کے بعد سب سے پہلے مرحلہ جو ہے وہ اس کا قبر کا آنے والا ہے، یہاں سے اس کی شروعات ہوگی آخرت کی۔ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ ہماری آخرت کی وہ قبر ہے۔ قبر کیسی ہوگی؟ سیدھی سادھی قبر سے موت اور آخرت کی یاد آتی ہے، انسان غفلت سے بچتا ہے، اس لیے قبروں کو سیدھا سادہ رکھا جائے۔ قبروں کے اوپر جو چراغ ہے، لائٹ نہیں جلائی جائے، اس سے قبر کے اندر کوئی روشنی تو نہیں پہنچنے والی، بلکہ قبر کے اندر روشنی کس سے پہنچے گی؟ قرآن کریم کی تلاوت اور نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن پڑھ کر، تسبیح پڑھ کر، غریبوں کو کھلا کر، صدقہ کر کے اصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔ اب اصالِ ثواب کے بارے میں کیا کنسپٹ ہمارا ہونا چاہیے؟ اصالِ ثواب مینس ثواب پہنچانا۔ تو کوئی انتقال اگر کر جاتا ہے تو خود ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، کسی اور کو غریب کی مدد کر کے اس نیت سے مرنے والے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن آگے جو چیزیں نہیں کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اگر یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، یہ صحیح طریقے سے، جو مرنے والا ہے اس کو ثواب بھی پہنچتا ہے، اور اصالِ ثواب اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ گنہگار اور نیک، زندہ اور مردہ، ہر ایک کو ہم ثواب کر سکتے ہیں۔ ہمارا نزدیک کیا ہے کہ جو شخص زندہ ہے اس کو بھی سارے ثواب کر سکتے ہیں، جو مردہ ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی تاریخ، کوئی وقت، کوئی کھانے کی چیز متعین کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں بدعت میں، کہ اب ایک وقت متعین کر دیا، اسی دن اس کو سب لوگ پڑھیں گے، قرآن ختم کریں گے، یا 40 دن تک ختم کریں گے، 40واں منائیں گے، تیجا منوائیں گے، یا ایک سب کو اوپر کمپلسری کر دے کہ آپ کو ایک ایک پارہ پڑھنا ہے۔ تو یہ سب کچھ چیزیں درست نہیں ہیں، کیونکہ یہ مشکل میں ڈالنا ہو گیا، لوگوں کو آسانی سے نکالنا ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد حدیث شریف میں مصنون دعائیں پڑھنے کی آئی ہے، اس کو پڑھا جائے۔ کھانے کے بعد فاتحہ اور ختم، یہ حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے۔ فاتحہ کرنا، کھانے کے اوپر پڑھنا، فاتحہ کرنا، برکتن کر لیا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ثابت ہے حدیث مبارکہ صحابہ سے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال راستے بتلائے ہیں، جیسے کھانا پینا ایک ضرورت ہے، اس کے لیے حلال کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اسی طرح مرد کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے، عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس ضرورت کو پورے کرنے کے لیے قرآن اور حدیث نے نکاح کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، جس میں دو گواہوں کی حاضری میں میاں بیوی شرعی طریقے سے نکاح کرتے ہیں، اور یہ نکاح زندگی بھر کے لیے نبھانے کی نیت سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹائم اور وقت کی تحدید لمٹ نہیں ہوا کرتی ہے، اور اسی نکاح کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بتلایا۔ آج کل سعودی میں، دبئی میں ٹیمپرری نکاح، لوگ وہاں جاتے ہیں کمانے کے لیے فورن ملکوں میں، اور ٹیمپرری نکاح کرتے ہیں، پھر جب انڈیا آتے ہیں تو وہ اس نیت سے نکاح کرتے ہیں ٹیمپرری کہ ہم جائیں گے تو طلاق دے دیں گے، تو طلاق کی نیت سے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
ہاں یہ بات الگ ہے کہ آج ہی نکاح کیا، مسئلہ یہ ہوا کہ زندگی کل تک چلی نہیں اور کل ہی طلاق ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن نکاح ہی اس لیے ایسے کیا جا رہا ہے کہ بس ٹیمپریری اس کو رکھنا ہے، تو اس کا کوئی اسلام میں ثبوت نہیں ہے۔ پہلے یہ مجبوری کے تحت جنگ کے اندر جائز تھا کہ جنگ کے اندر صحابہ جاتے تھے تو انہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہ نکاح کرتے تھے، اس کے بعد یہ ہے کہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کو نکاح متعہ کے لیا جائے یا آج کے زمانے کے اندر اس کو مسیار وغیرہ کہا جاتا ہے، تو یہ چیزیں اب منع کر دی گئی ہے، اب اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے نکاح کریں، وہ الگ بات ہے کہ زندگی نہ نبھ پائے اور ساتھ ایک دن کی تبھی نہ چل پائے، وہ بات الگ ہے، لیکن اس نیت سے نکاح نہیں کر سکتے کہ ہم بس چھوڑیں گے ہی، چھوڑنے کی نیت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اس نکاح کے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ کر جو بھی راستہ مرد و عورت سے ضرورت پوری کرے گا وہ گناہ ہے، حرام ہے، جیسے کہ نکاح نہ کرنا، دوستی اور تعلقات سے رہنا، لو مطلب لیونگ ریلیشن شپ ہو گیا، افیئر کرنا فکس، اور اس متعین ٹائم کے لیے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، مرد مرد سے کرے، ہوموسیکشل بن جائے یا اسی طریقے سے لیسبین بن جائے اور عورت سے اپنی ضرورت کو پوری کرے، یہ ساری چیزیں قرآن حدیث اور ہمارے سری اسلام کے خلاف چیزیں جو آج کل فورن ملکوں کے اندر چیزیں چل رہی ہے نا، کہ بھئی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کسی کو پسند آ جائے تو اس طریقے سے گے گے کا ہو سکتا ہے، میل میل کا ہو سکتا ہے، فیمیل فیمیل کا، کوئی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی گنجائش کا مطلب اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ مرد عورت نکاح کریں، وہ بھی صحیح طریقے سے نکاح کریں گے تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ اسلام میں قرآن اور حدیث سے دو عیدیں ثابت ہیں، رمضان عید اور بقرہ عید، اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ثابت ہے، تو ہمارا دو ہی تہوار ہے تو دو ہی جگہ ہم خوشیاں منائیں گے، باقی برتھ ڈے بھی خوشی منانا، اینیورسری بھی خوشی منانا، اسی طریقے سے محرم پہ خوشی منانا، دیگر اور بھی بیچ میں نئی نئی چیزیں، اسلام میں اتنے سارے فیسٹیول نہیں، دو ہیں بس، ایک ہے بقرہ عید جو کہ بس ابھی گزری ہے، اور ایک ہے عید جو رمضان کے بعد آتی ہے، یہ دو خوشی کے تہوار ہیں، خوشی کے موقع ان میں نماز پڑھی جاتی ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ خوشی منائیے لیکن اس کو اسلامک نہ سمجھیے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے اپنے جنم دن پر، آپ کو خوشی ہو رہی ہے اپنی شادی کے دن پہ، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے طور پر، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا باقاعدہ، اس کو سیلیبریٹ اور پبلکلی کرنا اور اس کو اسلام سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ایک قسم سے ہے۔ اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح پڑھنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے سے تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے شروع ہوئی ہے، تب اس میں 8 پڑھنا، یہ کہنا ہے کہ 20 کا ثبوت نہیں ہے، 20 کا ثبوت ہے نا، صحابہ سے 20 کا ثبوت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو جب صحابہ سے ہے اور ہم نے حدیث کی ڈیفینیشن کیا پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور صحابہ کا عمل، جب صحابہ سے یہ بات ثابت ہے تو پھر ہمیں پڑھنی چاہیے۔ رہ گئی بات 8 والی، تو 8 والے کو بھی یہی جواب ہے کہ بھیا آپ کو 8 پڑھنا، آپ 8 ہی پڑھیے، 20 آپ کو نہیں سمجھ میں آتی 20 مت پڑھیے، لیکن 20 چونکہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے چلی آ رہی اور یہ متفق علیہ فیصلہ ہے جمہور کا، تو پھر ہمیں 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج یہیں پر اس کو باقی رکھتے ہیں، آگے ہم بڑھتے ہیں دوسرے سبجیکٹ کی طرف ہمارے، آگے ہم کل انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے، کل یعنی مراد یہ کہ وینسڈے کو ہماری کلاس ہوگی، اور اس کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم عقائد کے بارے میں جو چیز اور بچی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو عقائد کے اندر یہ چیز آج ہماری ہوئی، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، اس کو کوشش کریے گا جب وینسڈے کو کلاس ہو تو اس کے اندر آپ اورل میں ٹیسٹ لوں آپ کو اور آپ اس کے اندر بتا سکیں، لیکن چونکہ اب اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے آپ کو، ایک دن کے ٹائم سے تو کچھ نہیں ہو پائے گا، تو کوشش یہ کریے کہ ایٹ لیسٹ جو نیکسٹ منڈے آ رہا ہے اس نیکسٹ منڈے کو تیاری کریں اپنے ایگزام کی۔ کیسے کریں گے؟ اب تک جو کچھ بھی یہاں تک آپ نے پڑھا ہوا ہے عقائد کے اندر، جتنا بھی پڑھا ہوا ہے اس وہاں تک دیکھ کر آئیے اچھے طریقے سے، جیسے کہ پیج نمبر 62 ہو رہا ہے ہمارا، تو آپ یہاں سے سوالات لکھ سکتے ہیں، میں کیا کیا پوچھوں گا آپ کو، 62 ہو رہا ہے تو میں ایسے بیک جاتا ہوں پیچھے، اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو، پچھلی مرتبہ میں نے جہاں تک پوچھا تھا اس کے آگے سے، جی یہاں سے چلے گا، دیکھیے ایک سوال یہ ہوگا اہل سنت والجماعت سے کیا مراد ہے، یہ سوال لکھ لیجئے، یہاں جواب لیا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت سے کون مراد ہے، سنت سے مراد نبی کا طریقہ، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، تو مطلب صحابہ اور نبی کے طریقے پہ چلنا اہل سنت والجماعت ہے، تو یہ سوال پوچھوں گا اس کا جواب دینا رہے گا، یہ پہلی چیز ہے، عقائد کے اندر یہ سوال ہوں گے آپ سے۔
نیکسٹ منڈے تک کا وقت دے رہا ہوں، بہت وقت مل جا رہا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ منڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ آج ہے منڈے 24، 1 جون، جولائی، 1 جولائی تک، 1 جولائی کو انشاءاللہ آپ کا یہ ایگزام ہوگا، اورل ٹیسٹ ہوگا۔ دوسری چیز، دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ شارٹ اینڈ سویٹ سمپل وے میں آپ کو بیان کرنا ہوگا ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ آپ بیان کریں گے کہ دل سے ماننا اور جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ ایک آسان ڈیفینیشن ہو جائے گی ایمان کی۔ کفر کی کیا حقیقت ہے؟ کفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے، جو باتوں سے منع کیا گیا ہے، مطلب جو باتیں کرنے کے لیے کہی گئی ہے، جو باتیں کمپلسری ایمان کے لیے، ان کا انکار کرنا، یہ ہوا ہے کہ کفر ہو گیا۔ یہ چیز ہو گئی۔ پھر ایک سوال یہ ہوگا کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا؟ آپ آسانی سے بتاؤ گے اس کو کہ ایمان یہ بظاہر نظر نہیں آتا، دل سے یقین کرنے کا نام ہے، اور اسلام بظاہر نظر آتا ہے، دونوں میں ڈفرینس ہمارے اعتبار سے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے۔ پھر آپ سے سوال ہوگا ایمان کے ارکان کیا ہے، مطلب کیا کیا چیزیں کمپلسری ہے ایک کامل ایمان والا ہونے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر کے دن پر، یہ آپ ایک سوال ہی ہے، اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، ان میں کن کن باتوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے؟ تو آپ یہاں 3 باتیں لکھیں گے: اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی خوبی اور صفات کو مان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب 3 چیزیں: اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ آپ بتائیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں اگرچہ دکھائی نہیں دیتے۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات کو ماننا۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بارے میں۔ تو یہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بارے میں کتنی چیزیں ضروری، کون کون سی ہے؟ اس کا جواب آپ یہ بتائیں گے۔ پھر دوسرا سوال اسی طریقے سے آپ سے ہوگا آگے جا کر کہ نبی کی کچھ خوبیاں بتائیے، یعنی جو نبی ہوتے ہیں تو ان میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جب جا کے وہ نبی ہیں؟ تو 4 چیزیں: نمبر 1 نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ وہ بندے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ہے کہ ان کو معجزہ آتا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر ایک سوال یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے جو نبی ہیں ان کی کیا خصوصیات ہے، ان کی کیا خاص کوالٹیز ہے؟ تو ان کی خاص خاص کوالٹیز میں آ جائے گا سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ساتھ ہی میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو یہ نبوت ہے وہ عامہ ہے، یعنی تمامی امت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور معراج کا شرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا ہے۔ تو یہ خصوصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بیان کرنی ہوگی۔ پھر ایک سوال ہوگا کہ آپ وسلم کے بارے میں یا کسی بھی نبی کے بارے میں کیا سوچ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے؟ 3 چیزیں ہو جائیں گی: کوئی بھی پیغمبر یا کوئی بھی شخص عالم الغیب نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ ہے، کوئی بھی حاضر ناظر نہیں ہو، تیسرا یہ کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، حلال اور حرام کسی چیز کو صرف اللہ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے؟ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے کے بارے میں کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو آپ بتا دو کہ سمپل ہے بہت۔ اور پھر ایک سوال آپ سے یہ کیا جائے گا تقدیر کے بارے میں ایمان جو ہم رکھ رہے ہیں، تو تقدیر کے بارے میں ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہماری کلیئر ہونی چاہیے؟ اتنا کافی ہو گیا، اتنا آپ کر لیجئے تو انشاءاللہ ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ کا عقیدہ کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اتنی چیز آپ کی کلیئر ہونی چاہیے بس۔ اس کے بعد ہم آگے سے انشاءاللہ تیسرے منتھ کا جو اورل ٹیسٹ لیں گے، تب آپ کا یہاں سے جتنا ابھی پوچھا ہے اس کے آگے سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا کنفرم کر دیجیے آپ کو یہ کلیئر ہوگی ساری چیزیں کہ کیا کیا چیزیں پوچھی جائے گی عقیدے کے اندر؟ آپ نے نوٹ بھی کر لی، نہیں کیے تو دوبارہ ریکارڈنگ سن کر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل چیزیں نہیں۔ میں نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا ہے، سوال پوچھوں گا آپ کو جواب دینا رہے گا۔ تو ذرا کنفرمیشن کر دیں آپ حضرات، تو کلیئر ہو گئی چیزیں؟ ہینڈ ریز کر کے سمجھ میں آ گئی چیزیں؟ ارکم صاحب کو نہیں آئی؟ جی ٹھیک ہے، چلیے تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سبجیکٹ کی طرف، مسائل کی طرف۔ مسائل میں اذان کے تو مسائل ہمارے ہو گئے،
چل رہے تھے ہمارے یہ مسائل اذان کے. پھر تو مسائل کے اندر بھی میں نے بتایا تھا، واپس سے لکھ لیجیے آپ کیا کیا پوچھوں گا. سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیجیے مسائل کے اندر کیا کیا پوچھا جائے گا آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ اذان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اذان کے کیا کیا سنتیں ہیں. خصوصاً یہ سوال میل حضرات سے ہی کیا جائے گا. اب ساری سنتیں یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میجر میجر یاد رہنا چاہیے. حی علی الصلاح کے موقع پہ کیا کہیں گے، حی علی الفلاح پہ کیا کہیں گے، کہاں کھڑے ہوں گے، کیسے دیں گے، بیسک بیسک. اور نمبر 2 پر یہ ہے کہ کیا ڈفرینس ہے اذان اور اقامت میں. اذان جلدی کہی جاتی، اذان آرام سے کہی جاتی ہے، اقامت جلدی کہی جاتی ہے. اور ایک ڈفرینس اور بھی ہے کہ قد قامت الصلاح کہا جاتا ہے اذان کے اندر، اقامت کے اندر حی علی الفلاح کے بعد. اذان نماز کا جو 5 وقت ہے، سوال کہ نماز کے جو 5 وقت ہے وہ کون کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں، تو یہ بتانا ہوگا کہ فجر کا وقت 5 وقت ہوتی ہے نماز، اور ان 5 وقتوں کا ٹائم کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہوگا، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. تو سوال ہوگا نماز کتنی ہے دن بھر میں اور ان کا ٹائم کیا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا. پھر ایک سوال یہ ہوگا کہ وہ کون سا ٹائم ہے دن بھر میں کہ جس میں نماز یا کوئی اور کام نہیں کر سکتے. وہ 3 ٹائم ہوتے ہیں: سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور جو سورج ایک دم مڈل میں ہو. یہ سوال کا جواب یہ ہوگا، یہ بھی لکھ لیجیے گا. پھر آپ سے پوچھا جائے گا نماز کے شرائط کے بارے میں کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں. شرائط مینس وہ چیزیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، جو نماز میں انٹر ہونے سے پہلے ضروری ہے. وہ 7 چیزیں جو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا آپ کو. وہ 7 چیزیں کون کون سی اور کیا کیا ہے. اور بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا، اس کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے. نماز کے ارکان یعنی وہ چیزیں جو نماز میں انٹر ہونے کے بعد ضروری ہے، وہ کتنی اور کون کون سی ہے وہ بتانا ہوگا اور اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا. یہ سوال ہوگا بس. اس کے بعد میں نے واجبات آپ کو پڑھائے ہیں، واجبات کا سوال ہوگا کہ واجبات کتنے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 14 ہیں، پڑھایا بھی تھا. تو ان 14 میں جتنے بھی آپ کو یاد ہو جائے، 14 کے 14 یاد ہو جائے سبحان اللہ. ورنہ ایٹ لیسٹ کچھ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بھائی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا ہے، بعد میں سورت کو پڑھنا ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ فرض وغیرہ نمازوں میں پہلے 2 رکعت میں قرات کرنی ہوتی ہے. نفل وغیرہ سب رکعتوں میں، سب نمازوں کے اندر ہر رکعت کے اندر کر سکتے ہیں. ہر رکعت میں کر سکتے ہیں، بلکہ ہر رکعت میں کمپلسری یہ قرات کرنا. یہ میجر میجر جو واجبات ہے وہ یاد ہونا چاہیے آپ. تو گویا کہ نماز کے واجبات تک آپ کو سوال کیا جائے گا مسائل کے اندر منڈے کو، نیکسٹ یعنی ابھی جولائی کے اندر جتنے 3 4 دن آپ کو مل رہے ہیں اس میں اتنی تیاری کر لیجیے. تو یہ چیزیں ہو گئی کلیئر آپ کی. بتائیے نماز مسائل کے اندر چیزیں سمجھ میں آ گئی، کیا کیا پوچھا جائے گا اس کو نوٹ کر لیجیے. اور آپ میں سے کوئی آزاد اگر اس کو شارٹ اینڈ سویٹ میں لکھ لے کوشچن کو رومن میں اور بھیج دے تو پھر انشاءاللہ اس کو گروپ میں بھیج دیا جائے گا سوال لکھ کر کہ بھائی یہ سوال آپ سے کیا جائے گا. پھر کسی نے سوال رومن میں لکھ لیا یا اردو میں یا اپنی کوئی بھی لینگویج میں لکھ کر ٹائپ کر دے اور مجھے بھیج دے تو پھر گروپ میں بھیج دیا جائے گا بھائی یہ سوال آپ سے کیا جائے گا. حالانکہ جواب بھی بتا دیا گیا ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ سوال یاد ہو آپ کو اور یہ چیز آپ کی تاکہ ریوائز ہو جائے. تو چلیے ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ذرا کنفرمیشن کر دیجیے آپ حضرات کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہے، کیا کیا کرنا ہے مسائل میں بتائیے. جی ارکم صاحب نہیں ہے کیا؟ ہوں. چلیے تو آج ہم پڑھیں گے نماز کی سنتوں کو، یعنی وہ کام جو نماز کے مکمل اور مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے. نماز کی کل 51 سنتیں ہیں. شارٹ اینڈ سویٹ. ہم جب قیام کرتے ہیں نا، قیام یعنی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی 11 سنتیں. پھر جب ہم قیام کے بعد، قیام مینس ہوتا ہے کھڑے ہونا، اس کے بعد جب ہم قرات کرتے ہیں، قرات مینس ہوتا ہے قرآن پڑھنا، وہ سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے. اس کی 7 سنتیں. 7 سنت مطلب اس میں 7 چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے یہ 51 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے تو نماز تو ہو جائے گی، ہوئی سنت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے. ہاں اگر بائی چانس کبھی یہ چیز چھوٹ جائے تو اس سے نماز میں ثواب تو کم ہو سکتا ہے لیکن نماز ہو جائے گی. تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کھڑے ہونے کے اندر ہمیں 11 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب ہم قرات کرتے ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہیں، 7 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر جب ہم اس کے بعد رکوع کرتے ہیں تو اس کی 8 سنتیں ہیں. پھر جب ہم رکوع کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو اس کی تقریباً
12 سنتیں، اور جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس کی 13 سنتیں، تو کل ملا کر اس طریقے سے اگر ہم 11 کو 7 میں، اور پھر 7 کے بعد ہم اس کو 8 میں، اور 8 کو 12 میں، اور 12 کو پھر 13 میں، تیسرا کل ملا کر 51 ہو جاتی ہے سنتیں۔ قیام کی 11، قرات کی 7، رکوع کی 8، سجدے کی 12، اور قاعدے کی 13، کل ملا کر 51 سنتیں ہو گئی۔ ان 51 سنتوں کے اوپر کوئی اگر عمل کر لینا تو کمپلیٹلی سنت کے مطابق اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ یہ سنت ہے کہ نہیں ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اب، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو خیال کرتے ہی ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ تکبیر تحریمہ مینس جب امام اللہ کے اوپر کہتا ہے یا خود آپ اللہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو، تو اس وقت آپ کو اسٹریٹ کھڑا ہونا چاہیے، سر کو جھکانا نہیں چاہیے ایک دم ایسا۔ تو آپ الحمدللہ یہی کرتے ہیں، عورت کو بھی یہی کرنا ہے، مرد کو بھی یہ کرنا ہے، یہ پہلی سنت ہے، یہ ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل اپنا پیر، ایک پیر انگلینڈ میں اور ایک نیدرلینڈ میں ایسا نہ کر دیں، ایک دم کھول بھی نہ دے اور ایک دم چپکا بھی نہ دے، بلکہ اپنے پیر کو اتنا دور دور رکھے کہ میڈل میں 4 انگل کا فاصلہ ایٹ لیسٹ ہو۔ یہ میل کے لیے۔ فیمیل کے لیے تو دونوں پیروں کو ملا کر ہی رکھنا ہے۔ تو فیمیل کے لیے سنت ہے ملا کر رکھنا، اور میل کے لیے ہے کہ تھوڑا ڈسٹینس رکھنا، اور یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ نمبر 3، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، یعنی اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہم، تو ہمیں چاہیے کہ امام کے ساتھ ہی اللہ اوپر کہیں، یہ نہیں کہ امام کہہ رہا ہے اور ہم اگر بعد میں آ رہے ہیں کسی ریزن سے تو بات ہی الگ ہے، لیکن اگر وہاں پر ہم کھڑے ہیں تو انتظار نہیں کریں گے بھائی امام صاحب قرات شروع کر دے پھر میں جاؤں گا، جیسے کہ تراویح میں ہوتا ہے، بلکہ امام کے ساتھ ہی اللہ کو بول کے آپ بھی جڑ جائیں گے۔ اگر عورتیں بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے وہاں تو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر عید کی نماز ہے، اس طریقے سے بقرہ عید کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، اور اگر انتظام ہو جاتا ہے تو عورتیں آج بھی ہمارے وہاں پڑھ سکتی ہیں، تو اگر پڑھ رہی ہیں وہ تو بھی وہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ باندھ لیں گی نیتوں کو۔ ہمارے وہاں حرام نہیں ہے عورتوں کا نماز پڑھنا مسجدوں میں جا کر، بس کسی ریزن سے اس کو منع کیا گیا، ریزن ہے فتنہ، لیکن فتنے کا ریزن ہی نہ ہو، اتنا بہترین انتظام ہو جائے، دونوں کے آنے جانے کے راستے ہو جائے ماشاءاللہ، عورت کا آنے کا راستہ الگ ہے، جانے کا راستہ الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، بیچ میں دیوار آ جائے اور پوری جو ہے وہ سہولت کے ساتھ نظام کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہو، نو پرابلم، موسٹ ویلکم، ہونا بھی چاہیے۔ مرد تو نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں جا کے، لیکن عورتیں گھر میں کہاں پڑھ پاتی ہیں بیچاری۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، تو میل کے لیے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، فیمیل کے لیے کہ کندھوں تک ہی اٹھائیں گی، اور یہ بھی ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی کانوں تک نہیں اٹھا رہا ہے، کندھوں تک اٹھا رہا ہے میل ہو کر، یا اٹھا ہی نہیں رہا، تو بھی سنت میں سارے طریقے موجود، اس لیے وہ سنت پر عمل تو ہو ہی جاتا ہے۔ نمبر 5، ہتھیلی کو قبلے کی طرف رکھنا، ہتھیلی جو ہماری جب ہم اٹھائیں گے تو یہ نہیں کہ ہماری ہتھیلی کھڑی ہو، بلکہ جیسے کہ ہم اٹھاتے ہیں تو دونوں ہاتھ ہمارا آگے کی طرف ہو، اور اسٹریٹ ہمارا ہاتھ جا رہا ہو قبلے کی طرف۔ مرد بھی ایسے ہی کریں گے، عورتیں بھی ایسے ہی کریں گے۔ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہو نہ زیادہ بند ہو، ایک دم نہ کھلی رکھنا ہے نہ ایک دم بند رکھنا ہے، بلکہ اپنی حالت پر ہی انگلیوں کو رکھنا ہے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی جو ہمارے رائٹ ہینڈ کی جو ہتھیلی ہے، اس کو ہم بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں گے۔ نمبر 8، چھنگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا، چھنگلی مینس ہوتا ہے چھوٹی انگلی، اور انگوٹھا مینس ہوتا ہے، انگوٹھا جانتے ہیں تھم، ان دونوں کو لے کر ہم گٹا ہلکا بنائیں گے، گولا بنائیں گے، اور جو درمیانی 3 انگلیاں ہیں وہ ہم کلائی پر رکھیں گے، تو درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ نمبر 10، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، میل حضرات جو ہے وہ ناف کے نیچے، عورتیں تھوڑا سینے پہ باندھیں گی، اور نمبر 11 ہے سنا پڑھنا۔ تو اگر ہم غور کریں تو ان 11 سنتوں پر ہم عمل کرتے ہی ہیں، 11 کے 11 سنتوں پر، بس کیا ہے کہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم ان سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، میل بھی اور فیمیل بھی، بس خالی فرق اتنا ہے کہ میل حضرات تھوڑا سا پیر میں فاصلہ رکھیں گے اور فیمیل ملا کر رکھیں گے، میل ہاتھوں کو جو اٹھائیں گے وہ کانوں تک، فیمیل جو ہے کندھوں تک، میل ہاتھوں کو باندھنے میں گٹا بنائیں گے، عورتیں نہیں بنائیں گی، میل اپنا ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے اور فیمیل سینے پہ باندھیں گے، بس اتنا 2 4 میجر ڈفرینس ہے میل اور فیمیل، باقی ساری چیزیں سیم، اور آپ میں سے ہر کوئی یہ ساری چیزیں کرتا ہی ہے، خالی اس کو یاد کر لیجیے کہ سنت ہے یہ۔
تو انشاءاللہ سنت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تو ہو گئی قیام کی 11 سنت ہے۔ قیام مینس اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو بتائیں گے آپ میں سے کوئی بول کر 11 باتیں کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہوئی 11 باتیں؟ 1 منٹ میں بول کے کوئی بتائے گا کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کن کن سنتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے؟ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے وہ 11 چیزیں، کون بتائے گا؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مفتی صاحب، قیام کی ٹوٹل 11 آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا۔ ابھی اب صحیح مسئلہ؟ ہاں ابھی تھوڑی صحیح ہوئی۔ جی میں کہہ رہا ہوں قیام کی ٹوٹل 11 سنتیں ہیں۔ ہوں تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، ہوں سر کو پست نہ کرنا۔ دوسرے ہوں نمبر پہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ یہ کس کے لیے فاصلہ؟ 3 نمبر پہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ، یہ مردوں کے لیے، عورتیں جو ہے نا اپنے پیر کو ملا کے رکھیں گی۔ گڈ۔ اور نمبر 3 پر مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ نمبر 4 تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں۔ ہوں نمبر 5 پر ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ ہوں جی بولیے، آپ کی آواز چلی گئی۔ تو یہ انگوٹھا ہے، اس سے اپنے گٹے کو پکڑ لینا ہے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے ہماری کلائی کے اوپر ہونی چاہیے۔ ہوں نمبر 8 چنگلیاں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا ہی ہوگا۔ نمبر 9 درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، یہ بھی ہو گیا۔ نمبر 10 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور 11 نمبر پر ثنا پڑھنا۔ گڈ، ثنا سنائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہ 11 باتوں پر عمل کرتے ہو نا آپ؟ کون کون کرتا ہے؟ ہینڈ ریس کریے۔ ایک بوتل ملی ہے، وہ اسے دے دی۔ کون کون ہے جو ان 11 باتوں کو مد نظر رکھتے اب تک نماز پڑھتا تھا؟ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوں گی 11 چیزیں سنت ہے۔ ہاں ارکم صاحب، آپ کو نہیں پتا تھی؟ کون سی چیز نہیں پتا اس میں سے؟ چلیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام ہی حضرات اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہر شخص پڑھتا ہی اس کے مطابق نماز، اس کو بس اتنا خیال نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے کہ نہیں۔ اب چلتے ہیں ہم قرات کی طرف۔ قرات مینس ہوتا ہے کہ ہم قیام میں کھڑے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے ہم سورہ فاتحہ سورت پڑھتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں سنت ہے؟ سنت مینس جیسے کہ میں نے سمجھا دیا کہ ہمارے نماز کو مکمل کرنے والی چیز۔ جب ہم ثنا پڑھ لیے، ثنا چونکہ آخری سنت ہے قیام کی، اب ثنا کے بعد نمبر آ گیا۔ نمبر 1 قرات کی پہلی سنت ہے اعوذ باللہ پڑھنا، ہم نے اعوذ باللہ پڑھا۔ نمبر 2 پر بسم اللہ پڑھیں گے، تسمیہ جس کو کہتے ہیں۔ پھر نمبر 3 پر ہم آہستہ سے آمین کہیں گے۔ آہستہ سے آمین کہنا یعنی سورہ فاتحہ اگر امام پڑھ رہا ہے تو امام کے پڑھنے کے بعد، یا خود پڑھ رہے ہیں تو خود کے پڑھنے کے بعد۔ یہاں بیچ میں سورہ فاتحہ اور سورت کا ذکر نہیں کیا چونکہ وہ دونوں واجب ہے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم آمین کہیں گے آہستہ سے۔ چوتھی چیز ہے فجر اور ظہر میں طوال مفصل، مطلب یہاں پر قرات کو سمجھا رہے ہیں۔ اب جو حافظ ہوگا وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، جو حافظ نہیں ہے تو پیچھے کی 10 صورتیں ہی پڑھتے رہے، وہی بیچارہ کر لے، وہی غنیمت ہے۔ لیکن جو حافظ ہے تو وہ نماز کو ڈیوائڈ کر سکتا ہے، جیسے کہ فجر اور ظہر کی نماز ہے تو اس کے اندر اس کو طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں پڑھے۔ سورہ حجرات یہ 26ویں پارے کے اندر صورت ہوتی ہے، سورہ نجم کے بعد ہے تقریباً، سورہ قاف کے بعد ہی یہ لگ رہی ہوتی ہے سورت قاف، اور اس کے بعد سورہ حجرات آتی ہے۔ سورہ قاف کہہ رہا ہوں میں، سورہ قاف سے پہلے آتی ہے سورہ حجرات، ٹھیک ہے؟ تو سورہ حجرات 26ویں پارے میں، پھر سورہ بروج
30वें पारे में है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। तो ये जो जितनी सूरतें होती हैं, ये सारी सूरतें पढ़नी चाहिए फजर और जोहर की नमाजों में। कौन पढ़ सकता है? एक इमाम अगर हाफिज है तो इनका ख्याल करे, और अगर एक शख्स खुद हाफिज है इनका ख्याल करे, ये सुन्नत है। लेकिन कोई शख्स अगर हाफिज है तब भी नहीं पढ़ पा रहा तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सुन्नत छूट रही है। और जो हाफिज है ही नहीं बेचारा, वो कहाँ से पढ़ पाएगा? तो ये बात है। नंबर 2, असर और इशा की जो नमाज है उसमें औसात मुफस्सल। औसात मुफस्सल मीन्स होता है सूरह बुरूज से सूरह लम यकुन तक की सूरतों का पढ़ना। यानी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अक्सर अपनी ज़िंदगी के अंदर इन नमाजों के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की सूरतें पढ़ते थे, तो ये सुन्नत है। तो अगर कोई शख्स हाफिज है तो वो इस पर अमल कर सकता है, और अगर नहीं है हाफिज तो जो उसको याद वो पढ़ ले। तो अब असर और इशा की नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं तो सूरह बुरूज से लेकर सूरह लम यकुन तक के दरमियान की जितनी भी 10-15 सूरतें होती हैं उन्हीं में से पढ़ने चाहिए। नंबर 3 ये क़िसार मुफस्सल, यानी मगरिब के अंदर इदा जुल्ज़िलत से लेकर सूरह नास तक की सूरतें पढ़ना। ये तकरीबन ये भी हो जाती है कुछ 12, 13, 14, 15 सूरतें। तो ये एक सूरतों की तरतीब अगर याद है तो सुबहान अल्लाह, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो ये सुन्नत चीज़ है। तो जैसे कि अक्सर लोगों को याद नहीं है, तो दुनिया में गैर हाफिज ज़्यादा है हाफिज के मुकाबले में। जाहिर सी बात है, जब गैर हाफिज ज़्यादा है हाफिज के मुकाबले में तो वो कहाँ पढ़ पाएंगे? हाफिज लोग भी खुद नहीं पढ़ पाते हैं। तो ख्याल करना चाहिए इसका। तो ये चौथी सुन्नत है। तो पहली सुन्नत है क़िरात की औज़ुबिल्लाह, दूसरी बिस्मिल्लाह, तीसरी आहिस्ता सामिन, चौथी है कि तिवाले मुफस्सल फजर और ज़ोहर में, यानी सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक, और असर और इशा में औसात मुफस्सल, यानी सूरह बुरूज से सूरह लम यकुन तक, और मगरिब में सूरह ज़िलज़ाल से लेकर सूरह नास तक की सूरतें पढ़ना। नंबर 4 है कि फजर की पहली रकात को तवील करना। तवील मीन्स होता है लंबा करना। फजर की पहली रकात को लंबा करना चाहिए। आजकल इमाम सब लोग बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नमाज पढ़ा रहे होते हैं। एटलीस्ट फजर की पहली रकात थोड़ी लंबी हो, यानी उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, और दूसरी रकात उसके मुकाबले में थोड़ी छोटी हो। आज तो भाई यहाँ से अगर आपने लेट किया 1 मिनट के बाद तो एक रकात हो जाती है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 2-4 मिनट के बाद भी जा रहे हो तो भी पहली रकात आपको मिल जानी चाहिए। मतलब 4-5 मिनट की तो एटलीस्ट पहली रकात होनी चाहिए। फजर की नमाज 10-15 मिनट की होनी चाहिए आराम से। चलो 10-15 मिनट की नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट की तो होनी ही चाहिए। फजर की नमाज भी 2-4 मिनट की हो रही है तो भाई नमाज ही नहीं मिल रही है। ये इंडिया में ज़्यादा होता है, बाहर मुल्कों में माशाल्लाह इसका ख्याल किया जाता है, और वहाँ पर इत्मीनान से किरात की जाती है। तो बेहतरीन माशाल्लाह फजर की नमाज 10-12 मिनट में होती है। तो चौथी सूरत है कि फजर की पहली रकात को लंबा करना, तवील करना, ये सुन्नत में आता है। अ, कितनी चीज़ हो गई? पांचवी चीज़ हो गई ये। और छठी चीज़ है, ना ज़्यादा जल्दी पढ़ना ना ज़्यादा ठेर ठेर कर, बल्कि दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। यानी नमाज के अंदर ना किरात बहुत तेजी से करना, बड़ 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 बड़, ना किरात बहुत आहिस्ता करना कि पीछे वाला आदमी एकदम घबरा जाए। बल्कि किरात जो करनी चाहिए वो दरमियानी रफ्तार से, जैसे कि उमूमन अरब वगैरह के अंदर इमाम वगैरह करते हैं, उस तरीके से किरात करनी चाहिए, दरमियानी रफ्तार से, बिल्कुल स्लो भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम एकदम आदमी उकता जाए, और एकदम फास्ट भी नहीं। नंबर 7, यानी नंबर 18, फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना तीसरी और चौथी रकात में फर्ज की सुन्नत है, और ये हमें पता है। तो कुल अभी जो सुन्नतें हो गई, किरात की 7 सुन्नतें, इसको कौन बता देगा आप में से? कौन समझा देगा? क़याम की 11 हो गए और ये 7, कुल मिलाकर 18 हो गए। तो किरात जब हम करना शुरू कर रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? कौन बताएगा आप में से? इसको सामने है स्क्रीन पर, ये शारिक साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना सना तो पढ़ने हो के बाद गया, सना तो उसमें आ गया क़याम में। जी, उसके बाद तावुज़ तस्मीया पढ़ के सूरह फातिहा शुरू करेंगे। हम्म। फिर आहिस्ता से आमीन कहेंगे। हम्म। फिर फजर और जोहर में तिवाले मुफस्सल यानी सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक, असर ईशा में औसात मुफस्सल यानी सूरह बुरूज से सूरह लम तक, और मगरिब में क़िसार मुफस्सल यानी सूरह ज़िलज़ाल से सूरह नास तक। उसके बाद क्या करेंगे 5वें नंबर पर? 5 नंबर ना ज्यादा जल्दी पढ़ेंगे और ना ज्यादा तेज पढ़ेंगे। फजर की पहली रकात को तवील करेंगे, लंबा करेंगे। छठे पर यह है कि ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा ना ज़्यादा आराम से, बल्कि दरमियानी रफ्तार से पढ़ेंगे।
اور آخری نمبر کیا ہے کہ فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ صرف پڑھنا ہے، وہ بھی سنت ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں، خاموش رہیں گے تو بھی چل جائے گا۔ مطلب اکیلے نماز امام کے پیچھے تو خاموش ہی رہتے ہیں، اکیلے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تبھی بھی خاموش رہیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی قرات کی 7 سنتیں۔ اب ہے رکوع، کیونکہ ہم پہلے کھڑے ہوتے ہیں پھر قرات کرتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں، تو اب رکوع میں 8 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، رکوع کی تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جو رکوع میں جاتے ہیں یہ سنت ہے، اگر نہیں کہیں گے ایسے ہی چلے جائیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا، یہ میل کے لیے، فیمیل صرف رکھیں گی، پکڑیں گے نہیں۔ نمبر 3، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، جب ہم گھٹنے کو پکڑیں گے تو کشادہ مطلب انگلی کھول کر پکڑ گئی دبا کر، یہ میل کے لیے، فیمیل صرف رکھیں گی۔ پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، پنڈلی جو ہمارے گھٹنے کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا اس کو پنڈلی بولتے ہیں، اس کو اسٹریٹ رکھیں گے، یہ میل ہے۔ فیمیل اب نارمل حالت میں رکھیں گی، مڑی ہوئی رکھیں گی، زیادہ اسٹریٹ نہیں کریں گی اس کو۔ نمبر 5، پیٹھ کو بچھا دینا، جب ہم رکوع کریں گے تو ہماری پیٹھ ایک دم اسٹریٹ ہو، بچھا دیں گے۔ فیمیل اونٹ کی طرح کریں گے، زیادہ بچھائیں گے نہیں، نارمل رکھیں گی، میل ایک دم بچھا دیں گے۔ سر اور سرین کو برابر رکھنا، سر بھی اور سرین، سر مطلب ہمارا سر کا حصہ، سرین مطلب پیچھے والا حصہ، وہ ایک دم اسٹریٹ ہونا چاہیے ہمارا میل کا۔ فیمیل کا ایسا نہیں، فیمیل کا ہے کہ بس ہلکا سا جھکیں گی، وہ ایک دم بھی ہلکا نہیں، تھوڑا سا جھکیں گی، اسٹریٹ نہیں ہوگا۔ نمبر 7، رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ رکوع کے اندر سنت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ سجدے کے اندر ہے، 3 مرتبہ کم از کم پڑھنا، 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 3 مرتبہ یہ سنت ہے۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا۔ مقتدی کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے جواب میں ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، امام صاحب جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اور مقتدی جو ہے وہ ربنا لک الحمد کہے گا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جو شخص اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی کہے۔ تو یہ کل 8 سنتیں ہو گئی، جن کو اوپر سے پلس کریں گے تو تقریباً یہ 26 ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رکوع کی 8 سنتیں کون بیان کرے گا؟ بتائیے کون سمجھائے گا؟ ارکم صاحب سمجھائیں گے، بہت ایزی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تین رکوع کی 8 سنت ہے۔ پہلا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، اور دوسرا اپنے ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑنا، اور پھر اپنے گھٹنے کے نیچے کے حصے کو سیدھا رکھنا اور اپنی پیٹھ کو تھوڑا جھکا لینا، ہوں تو پھر جب ایمان کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو ہمیں ہوں کہنا ہے ایک ربنا لک الحمد، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں دونوں کہنا پڑے گا۔ دونوں کہنا چاہیے، سنت ہے۔ چلیے بہتر۔ اب اس کے بعد ہم چونکہ قیام کر چکے ہیں، قیام مطلب کھڑے ہو چکے ہیں، قرات بھی کر چکے ہیں، ہم رکوع بھی کر چکے ہیں، اب رکوع کے بعد ہمارا جو اسٹیپ آتا ہے وہ سجدے کا آتا ہے۔ سجدے میں ہمیں 12 چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے۔ 12 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، سجدے کی تکبیر کہنا، یعنی سجدے میں ہمیں تکبیر کہہ کے جانا چاہیے اللہ اکبر بول کر۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ سجدے میں سب سے پہلے ہم گھٹنوں کو رکھیں، دونوں گھٹنوں کو رکھنا۔ اب اس میں اہل حدیث بھائی اختلاف کرتے ہیں، بھیا پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، گھٹنوں کو رکھنا ہے، تو حدیث میں تو یاد رکھیے حدیث میں دونوں طریقے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پہلے وہ اونٹ کی مطلب طرح نہیں بیٹھنا، اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے دونوں اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں گھٹنوں کو رکھتا ہے۔ تو دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا یہ ہے کہ جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھنا چاہیے اور ہاتھ کو بعد میں۔
دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں، بعد میں گھٹنوں کو رکھیں۔ اہل حدیث ہمارے بھائی وہ زیادہ تر یہی ہائی لائٹ کریں گے کہ دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، حالانکہ حدیث میں جب دونوں طریقے آئے ہیں، جب دونوں طریقے حدیث میں آئے ہیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم کسی بھی طریقے پر عمل کر سکتے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے ہمیں زیادہ تر یہی ہونا چاہیے کہ ہم پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھیں، بعد میں ہاتھ کو، لیکن کبھی کبھار اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھ دیا اور بعد میں گھٹنوں کو، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو سجدے میں تکبیر کہنا، اس کے بعد پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا سجدے کے اندر، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، اس کے بعد پھر ناک کو رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، تھوڑا سا گیپ رکھیں گے دونوں ہاتھوں کے درمیان، پھر سجدہ کریں گے۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، یہ مردوں کے لیے، عورتیں ملا کر کریں گی۔ پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، یہ بھی میل کے لیے، فیمیل جو ہے وہ ملا کر رکھیں گی۔ کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، یہ میل کے لیے، فیمیل ملا کر رکھیں گی۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، اور بارہویں سنت سجدے کی کہ سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی کو آپ رکھیں گے، پھر ناک کو اٹھائیں گے آپ، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ یہ کمپلیٹلی سجدے کی سنتیں ہو گئی۔ تو کون بیان کرے گا سجدے کی سنتوں کو؟ کون بتا دے گا؟ جی فاطمہ جی بتائیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب، جی۔ سجدے کی 12 سنتیں ہیں۔ ہوں سجدے کی تکبیر کہنا، نمبر 2 سجدے میں پہلے دونوں دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ کرنا، یہ میل کے عورتیں لیے، ملا فیمیل کیا کر کرے کرنا، گا؟ گڈ۔ عورتیں ملا کر کرنا، پھر پہلوؤں کو بازو سے ملا کر رکھنا عورتیں، عورتوں کے لیے۔ کونوں کو زمین پر رکھنا عورتیں، ہوں سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، ہوں سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، ہوں اور سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ اب قاعدے کی سنتیں بیان ہو رہی ہے۔ قاعدہ مینس ہوتا ہے بیٹھنا۔ جب ہم نے قیام بھی کر لیا، قیام مطلب ہے کہ کھڑے ہو گئے، اس میں 11 باتوں کا خیال ہو گیا، پھر ہم نے قرات شروع کی، اس میں 7 باتوں کا خیال، سجدہ کرنا، رکوع کرنا شروع کیا، اس میں 8 باتوں کا خیال، سجدہ کر رہے ہیں 12 چیزوں کا خیال، ان سب چیزوں کو انکلوڈ کر رہے ہیں تو ہم تقریباً 38 سنتیں ہو چکی ہیں۔ اب آگے 13 سنتیں بچتی ہیں، اس کو کریں گے تو 51 سنتیں کل ہو جائیں گی۔ تب ہم قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں، تو قاعدے میں بیٹھتے وقت کن سنتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے؟ نمبر 1، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ یہ میل کے لیے۔ فیمیل تو کیا کریں گے؟ اپنے دونوں پیروں کو رائٹ سائڈ نکال دیں گی۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، ران یعنی اپنی جانگ پر رکھنا۔ نمبر 3، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ برابر اٹھاتے رہنا، اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے حرکت کا ورڈ ہے۔ اب بار بار آپ ہلاتے رہو، یہ بھی کر سکتے ہو، لیکن اشہد اللہ پر اٹھانا اور اللہ پہ جھکا دینا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، تو اس وجہ سے فقہ حنفی پہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ دونوں کا ثبوت حدیث مبارکہ میں ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، وہ درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے، چونکہ قاعدہ اولیٰ میں 4 رکعت والی نماز میں جب 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں تب تو درود شریف تو پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر 2 رکعت والی نماز ہی صرف ہماری ہے تو اس کے آخر میں جو پڑھیں گے درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز کے اندر آخر میں تشہد کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف کا پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ درود کے بعد دعا معصورہ، ان الفاظ میں جو قرآن حدیث کے مشابہ ہو پڑھنا، دعا معصورہ کا پڑھنا بھی یہ سنت ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرنا، ایک طرف نہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر ایک طرف سلام پھیریں گے تو نماز سے ہم نکل جائیں گے۔ ضروری ایک طرف پھیرنا ہے، دونوں طرف پھیرنا سنت ہے۔ سلام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ بائیں طرف پہلے پھیر دیا تو بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ صحیح طریقہ نہیں۔
امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا سلام پھیرتے وقت. جب سلام پھیر رہے ہو تو امام کو نیت کرنی چاہیے کہ میں سلام پھیر رہا ہوں مقتدیوں کو فرشتوں کو صالح جنات کو. اور جب خود مقتدی جو نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے اسے کیا نیت کرنی چاہیے کہ میں جو سلام پھیر رہا ہوں وہ میرا یہ سلام امام کو فرشتوں کو صالح جنات کو اور دائیں بائیں جو میرے مقتدی ان کو جا رہا ہے. مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے. یہ نہیں کہ امام سلام پھیر چکا ہے اس کے بعد کر رہا ہے یا اس سے پہلے پھیر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنا چاہیے. دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پس رکھنا. کہ دوسرا سلام کیا جا رہا ہے اس دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پس رکھنا چاہیے. جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز تھوڑی بلند ہے دوسرے آواز میں. دوسرے سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلکی آواز رکھ لی جائے. نمبر 13، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا. مسبوق مطلب جس کی ایک یا دو رکعت چھوٹی ہوئی ہے، جب وہ نماز پورا کرنے آ رہا ہے، جیسے ہی امام اب اپنی نماز کو کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کھڑا ہونا چاہیے اس کو اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ ابھی امام نے سلام ہی پھیر رہا تھا کہ کھڑے ہو گئے. تو یہ کل 13 سنتیں ہو گئے قاعدے کی. جی، کوئی بیان کرے گا اس کو، قاعدے کی 13 سنتوں کو؟ جی، شارق صاحب بیان کریں گے آپ؟ جی فاطمہ جی بتائیں گے آپ؟ اچھا، ابو طلحہ صاحب ہیں؟ جی مفتی صاحب. جی بتائیں گے. جی، قاعدہ کی ٹوٹل 13 سنتیں ہیں. پہلے نمبر پر ہے کہ اپنے سیدھے پیر کو یعنی دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور ہوں انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا. ہوں نمبر 2 پر ہے دونوں ہاتھوں کو ران یعنی اپنے جانگ کے اوپر رکھنا. نمبر 3 ہے تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا اور لا الہ الا اللہ پر جھکا دینا. ہوں نمبر 4 میں ہے قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا. اگر کوئی درود شریف کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھنا بہتر ہے، ہوں پڑھنا چاہیے. نمبر 5 پر ہے درود کے بعد کی دعا معصورہ جو قرآن و حدیث میں مشابہ ہوں ان کو پڑھنا. ہوں نمبر 6 پر دونوں طرف سلام پھیرنا. سلام کی ابتدا کو اپنے داہنی طرف سے ابتدا کرنا یعنی سیدھی طرف ہوں سے. امام کو مقتدیوں اور فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا سلام پھیرتے ہوئے، اور مقتدی کو چاہیے کہ امام، فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدی کی نیت کرنا. ہوں اور اس کے بعد ہے مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا. دوسرے سلام کی آواز کو پہلی سلام کی آواز سے پست رکھنا. نمبر 13 ہے مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا. یعنی جس کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ امام صاحب جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے نماز پوری کرے. ہوں ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو عقائد کے اندر تو میں نے بتا دیا کیا کیا سوال کروں گا، مسائل کے اندر بھی، سیرت کے اندر بھی دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے. اب آ، فی الحال ہم غزوہ احد پہ چل رہے ہیں، تو سیرت کے اندر سمپل یہ ہے یہ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے ہجرت سے میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہ سوال پوچھوں گا آپ سے. سب سے پہلا سوال ہے کہ غزوہ سریہ کی تعریف، غزوہ سریہ کسے کہتے ہیں اور آپ کی اس کتاب میں کیا تعداد ہے ان کی. اس کے بعد آپ سے ایک سوال ہوگا غزوہ بدر کا مختصر قصہ بتائیں آپ. تیسرا سوال ہے کہ غزوہ بنو قینقاع، قینقاع مطلب وہی جو بنو قینقاع ہوا ہے جس کے اندر ان کو مدینہ سے بھگایا گیا باہر، تو اس کا کیا واقعہ رہا ہے. پھر غزوہ احد آپ کو بتانا ہوگا، اور غزوہ بنو نذیر کہ اس کا کیا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. اس کے اوپر جب مدینہ کے اندر انٹر ہوئے تو جس کے اندر آپ کی اس کتاب کے اندر یہ باتیں ہیں کہ مدینہ کے اندر یہود کے کتنے قبیلے تھے، وہ قبیلے وغیرہ کو بتانا ہے آپ کو. بس سمپل ہو گیا کہ وہ یہود کے کتنے قبیلے تھے مدینہ میں، غزوہ اور سریہ کی تعریف یاد رکھنا ہے، غزوہ بدر کا مختصر قصہ، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ احد اور غزوہ بنو نذیر، اتنی چیزیں یاد رکھنی ہے.
اور یہ بہت سمپل ہے، ہر کسی کو یاد رہ جائے گی. اس میں جتنی بھی چیزیں کمپلیٹلی بیان کی گئی ہیں ان غزوات میں، ان چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رکھنا چاہیے. تو سیرت کے اندر ان چیزوں کو انشاءاللہ پوچھا جائے گا. اس کے بعد ہماری چوتھی چیز ہے حدیث مبارکہ. تو حدیث اب تک ہماری جو ہوئی ہے، جہاں ہم پہنچے ہیں، تقریباً دیکھا جائے تو ہم یہ والی حدیث بھی پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر 17 بھی ہو چکی ہے، اور حدیث نمبر 18 سے ہمارا باقی ہے. تو حدیث نمبر 10، یعنی مان لیجیے کہ حدیث نمبر 11 سے لے کے حدیث نمبر 17 تک، یہ 7 حدیثیں آپ سے پوچھی جائے گی. کیا ہے؟ حدیثوں کا ترجمہ اور اس کے مطلب پوچھا جائیں گے آپ سے. سمپل ہو گئی چیز ہے. تو یہ حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی، وہ بھی آئندہ ابھی پیر کو پوچھا جائے گا آپ سے. اور اس کے بعد سنن آداب. سنن آداب میں آپ سے، جیسے کہ میں نے کہا ہے، جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا ہے، سلام و مسافے کے آداب ہم نے پڑھے، سفر کے آداب سے تقریباً ہمارا باقی ہے. دیکھیے، بلکہ بیماری اور عادت کے آداب یہاں سے ہمارا باقی ہے. تو سنن و آداب کے اندر آپ سے کیا کیا میں پوچھ لوں گا. اس کے اندر آپ سے یہ چیزیں پوچھ لی جائیں گی. گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ گھر سے نکلنے کے آداب، مسجد میں جانے کے آداب، مسجد سے نکلنے کے آداب، پھر مجلس کے آداب، مجلس کے کیا کیا آداب ہیں، مجلس کے آداب کے ساتھ سلام اور مصافحہ کے کیا کیا آداب ہیں، اس کو یاد رکھنا. چھینکنے کے آداب یہ پوچھ لیے جائیں گے آپ سے. جمائی کے آداب، ہنسنے کے آداب، یہاں تک، یعنی بیماری اور عادت کے آداب یہاں تک آپ سے پوچھا جائے گا. گھر میں داخل ہونے کے آداب سے لے کر یہاں تک کی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سے پوچھی جائیں گی. اس کو دیکھ لیجئے. تفسیر کے اندر ایسا ہے کہ ہماری تقریباً ابھی سورہ حجرات کی مکمل تفسیر ہو چکی ہے. وہ سورہ حجرات اور سورہ زوحہ کو دیکھ لیجئے گا، ریکارڈنگ سن لیجئے گا، اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں. تو عقائد کے اندر بھی چیزیں بتا دی میں نے، مسائل کے اندر بھی بتا دی، سیرت کے اندر بھی بتا دی ہے، تجوید میں تو کچھ بھی نہیں ہے. حدیث کے اندر بتا دی، حدیث نمبر 11 سے لے کے 17 تک. اور سنن آداب کے اندر بتا دیا ہے کہ جو گھر میں داخل ہونے کے آداب ہے، وہاں سے لے کے تقریباً یہ جو آداب ہیں ہنسنے اور رونے کے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجئے. اور اس میں درمیان میں جو دعا آ رہی ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے. اور تفسیر کے اندر یہ کہ آپ سورہ حجرات مکمل اور سورہ زوحہ وغیرہ کو دیکھ لیں گے، ریکارڈنگ سن لیں گے، انشاءاللہ آسانی ہو جائیں گی. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری جو سیکنڈ کلاس ہوگی 3rd منتھ کی، وہ وینسڈے کو ہوگی، جیسے کہ ہوتی ہے اپنے ٹائم پر ہی ہوگی 9:30 سے، اور مکمل ٹائم تک یعنی 11:30 تک ہوگی انشاءاللہ. تو اب سارے امپورٹنٹ چیزیں آپ کی تقریباً ہو گئی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اب آنے والی ہے، اس لیے آپ ٹائم پر جوائن کریں، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. تو ہم جتنی چیز اب باقی ہیں ہماری مسائل وغیرہ کے اندر، حدیث کے بعد ہمیں فیبریکیٹڈ حدیث بھی پڑھنی ہے، پھر سیرت کے بعد تاریخ بھی پڑھنی ہے. تو ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کو پورا کریں گے. اور جیسے کہ اب محرم آئے گا، تو ارادہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایک ورک شاپ ہو جس کے اندر محرم کے بارے میں چیزیں آپ کو بتائی جائے. پھر ربیع الاول بھی آ جائے گا، اس کے بارے میں بھی چیزیں بتائی جائیں گی. سوچا یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں، انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو. یہ 2-3 چیزیں ذہن میں ہیں، ورک شاپ کے طور پہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.